شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں دوبارہ شوگر نہیں ہوگی، قسم کھاتا ہوں یہ چیز پانی میں ڈال کر نہار منہ پی لو، پھر انشاءاللہ 10 سالہ شوگر ایک ہی ہفتے میں ختم ہوگی۔ محترم ناظرین، شوگر کی بیماری آج کل تقریباً ہر گھر کا مسئلہ بن چکی ہے۔ دوا لینے کے باوجود بعض اوقات شوگر قابو میں نہیں رہتی، کبھی یہ بڑھ جاتی ہے اور کبھی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دیگر امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اسلامی تعلیمات اور قرآنی آیات کے ذریعے ہم اس بیماری کا بہترین علاج حاصل کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، پاکستان میں ذیابیطس پہلے نمبر پر ہے، اور تیسرے پر بھی جو عجیب بات ہے مگر یہ درست بھی ہے، شوگر کے مریضوں کے تناسب کے لحاظ سے پہلے نمبر پر چین، دوسرے پر بھارت، جبکہ تیسرے نمبر پر پاکستان ہے۔ اگر ذیابیطس کے پھیلاؤ کی بات کریں تو پاکستان پہلے نمبر پر ہے اور یہاں شرح 33% ہے۔ ہمارے ملک میں ہر 3 میں سے 1 فرد کو شوگر کا مرض ہے۔ اگر اسے کنٹرول نہ کیا جائے تو اس کا شمار کینسر، HIV اور دیگر 4-5 بڑی خطرناک بیماریوں میں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ بہت ساری پیچیدگیاں جڑی ہیں۔ یہ خاموش قاتل ہے۔ لوگ کان کے درد پر زیادہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ اس میں درد ہوتا ہے، جبکہ شوگر میں درد نہیں ہوتا۔ زیادہ پیاس لگنا، پیشاب زیادہ آنا وغیرہ ٹائپ 1 کی نشانیاں ہیں۔ ٹائپ 2 میں عموماً یہ نشانیاں نہیں ہوتی، یہ علامات آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہیں۔ 3-4 برس تک شوگر جسم میں چھپی رہتی ہے اور مریض کو علم بھی نہیں ہوتا، لہذا ہمیں صرف علامات پر نہیں رہنا چاہیے۔ اگر خاندان میں شوگر کی ہسٹری موجود ہے، اس شخص کا وزن زیادہ ہے، وہ فاسٹ فوڈ کھاتا ہے، ٹینشن بھی لیتا ہے، بیٹھنے کا کام زیادہ ہے، ورزش کی عادت نہیں ہے، تو اسے ہر 3 ماہ بعد شوگر چیک کروانی چاہیے۔ محترم ناظرین، اسلام دین فطرت ہے جو پوری انسانیت کے ہر شعبے میں مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اس کی پاکیزہ تعلیمات جہاں عقائد و عبادات، معاشرت و معاملات اور اخلاق و آداب کے تمام پہلوؤں کو جامع ہے، وہیں حفظان صحت اور تندرستی کے معاملے میں بھی اسلام کی معتدل ہدایت موجود ہے، جن پر عمل پیرا ہو کر ہم نہ صرف صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں بلکہ بہت سی مہلک بیماریوں سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ صحت اللہ کی بڑی نعمت ہے، بلکہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ انسان کا وجود ہی صحت سے ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مضر صحت امور سے اجتناب کرنا چاہیے، جس میں زیادہ کھانا، زیادہ سونا یا کم کھانا یا کم سونا، یا حد سے زیادہ فارغ رہنا، غم اور ذہنی پریشانی کا شکار ہو جانا، یا اپنے آپ کو کسی بھی عمل میں اتنا منہمک کرنا جس میں جسم کی حرکت نہ ہو، جس سے موٹاپا آئے، راتوں کا جاگنا، دن کا سونا، یہ سارے امور صحت کے لیے نقصان دہ باعث و وبال جان ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے امور سے اجتناب کر کے اپنے آپ کو منظم و مرتب کرے، سونے کے وقت سوئے، کھانے کے وقت کھائے، کام کے وقت کام کرے، ہلکی پھلکی ورزش، چہل قدمی، راتوں میں جاگنے سے اجتناب، دھوپ کا حاصل کرنا، یہ سارے دراصل شرعی نقطہ نظر سے قابل نفاذ امور ہیں۔ ایک مومن توانا اور قوی تر ضعیف اور کمزور مومن کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور اچھا ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا یاب کرتا ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ صحت بھی مطلوب و مقصود ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا، تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے۔ ایک روایت میں فرمایا گیا، 2 نعمتیں ایسی ہیں ان کے بارے میں بکثرت لوگ نقصان اور خسارے میں ہیں، یعنی ان سے کوئی ایسا کام نہیں لیتے جسے دینی نفع ہو، ایک صحت اور دوسری بے فکری۔ اس سے پتہ چلا کہ زیادہ جاگنے اور بالکل بھوکے رہنے سے صحت خراب ہو جاتی ہے اور اس کا اثر انسان کے جسم پر پڑے گا اور وہ دوسرے فرائض کی ادائیگی کے قابل نہ رہے گا۔ صحت دنیا کی ان چند بیش و قیمت نعمتوں میں شمار ہوتی ہے، جب تک یہ قائم ہے
ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، مگر جو ہی یہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی ہے ہمیں فوراً احساس ہوتا ہے کہ یہ ہماری دیگر تمام نعمتوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ جب ہم مختلف پیچیدہ امراض اور مہلک بیماریوں کو دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہماری صحت اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم اور بہت بڑا احسان ہے، لیکن اس کے باوجود اکثر افراد اس نعمت عظمیٰ کی قدر نہیں کرتے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی، دو نعمتوں کے حوالے سے عموماً لوگ دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں، صحت اور فراغت۔ ایک روایت میں ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ نمازوں کے بعد کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو۔ دوبارہ سوال پر بھی یہی ارشاد فرمایا گیا اور تیسری دفعہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت میں عافیت مانگا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اور ان سے دین کے کاموں میں مدد لو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو اور صحت کو بیماری سے پہلے اور مالداری کو افلاس سے پہلے اور بے فکری کو پریشانی سے پہلے اور زندگی کو مرنے سے پہلے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جوانی میں جو صحت و قوت ہوتی ہے وہ اور فراغت اور مالی گنجائش بڑی نعمتیں ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا دونوں چیزیں اتاری ہیں اور ہر بیماری کے لیے دوا بھی بنائی، سو تم دوا کیا کرو اور حرام چیز سے دوا مت کرو۔ اسے پتہ چلا کہ صحت بھی مطلوب و مقصود ہے۔ مضر صحت امور سے اجتناب اور گریز۔ مضر صحت امور چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ انسان قوی ہو، طاقتور ہو، مضبوط ہو و توانا رہے، اس کے لیے کوشش کرنا اور اسباب اختیار کرنا بھی شرعاً مطلوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوت والا مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کم قوت والے مومن سے بہتر اور زیادہ پیارا ہے۔ جب قوت اللہ کے نزدیک پیاری چیز ہے تو اسے باقی رکھنا اور بڑھانا اور جو چیزیں قوت کو کم کرنے والی ہیں ان سے احتیاط کرنا، یہ سب مطلوب ہوگا۔ اس میں غذا بہت کم کر دینا، نیند کا بہت کم کرنا، ایسی چیز کھانا جس سے بیماری ہو جائے یا بد پرہیزی کرنا جس سے بیماری بڑھ جائے اور قوت کمزور پڑ جائے، قوت کو باقی رکھنے کے لیے دوڑنا، پیدل چلنے کی عادت ڈالنا، یہ سب صحت و تندرستی کے لیے ضروری ہے۔ خوراک اس وقت تک مفید ثابت ہوتی ہے جب وہ اچھی طرح ہضم ہو جائے، اور غذا ہضم کرنے کے لیے محنت و ورزش کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کا مشغلہ پڑھنا پڑھانا یا اور کوئی ایسا پیشہ ہو جس میں ایسے ورزش کا موقع نہیں ملتا اور وہ اسلامی فرائض و واجبات پہ طریقے احسن ادا کرتا ہے، تب تو اسے ورزش کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی۔ صبح سویرے اٹھنے، وضو غسل کرنے، نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، حج اور جہاد کے لیے جانے اور دیگر اسلامی احکام پر عمل پیرا ہونے سے اس کی یہ ضرورت خود بخود پوری ہو سکتی ہے۔ تاہم اسلام میں بعض مفید ورزشوں کا جواز بھی موجود ہے۔ نیند بھی حفظان صحت کے لیے ضروری ہے۔ ایک صحت مند انسان کے لیے دن رات میں 8 گھنٹے کی نیند ضروری ہوتی ہے۔ محنت اور دن بھر کام کرنے سے جسمانی قوتیں تھک جاتی ہیں اور آرام کی طالب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کو دن رات میں تقسیم کر کے اس فطری ضرورت کو پورا کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، خدا ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نیند کا طریقہ بالکل فطری ہے اور حفظان صحت کے لیے اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ جلدی سویا جائے، باوضو سویا جائے، صبح جلدی اٹھنے کی فکر کی جائے، دوپہر میں کہلولہ کیا جائے وغیرہ۔ حفظان صحت میں خوراک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ متوازن خوراک اور معتدل غذا سے انسان کی صحت برقرار رہتی ہے۔ وہ مناسب طور پر
نشو نما پاتا ہے اور محنت کی قابلیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس بارے میں قرآن نے صرف 3 جملوں میں طلب قدیم اور طلب جدید کو سمیٹ لیا ہے۔ ارشاد خدا بندی ہے، کھاؤ پیو اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو۔ یہ تینوں وہ مسلمہ اصول ہیں جن میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ کھانا پینا زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا اور نہ اپنے فرائض منصبی سے بطریق احسن عہدہ برا ہو سکتا ہے۔ البتہ اس میں اعتدال سے کام لینا صحت کے لیے ضروری ہے۔ نہ کھانے یا ضرورت سے کم کھانے سے جسم انسانی بیمار پڑ جاتا ہے، جبکہ ضرورت سے زیادہ کھانے سے معدے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ پڑتا ہے اور معدے کی خرابی تمام امراض کی جڑ ہے۔ گھر اور ماحول کی صفائی اور مزاج کی نفاست پسندی کا بھی صحت میں بڑا دخل ہے۔ اسلام نے انسانوں سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ ان کی پوری زندگی پاک و صاف ہونی چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کا رویہ اختیار کریں اور خوب پاکیزہ رہیں۔ ایک حدیث میں طہارت و نظافت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکی نصف ایمان ہے۔ مزید اس جانب توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک و صاف ہے اور پاک و صفائی سے محبت رکھتا ہے، کریم اور سخی ہے، کرم اور سخاوت کو پسند فرماتا ہے، اس لیے اپنے گھر بار صحن اور گلی کوچوں کو صاف ستھرا رکھو۔ اگر انسان اپنے آپ کو صحت مند اور توانا رکھنا چاہتا ہے تو اس سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنانا ہوگا۔ صبح جلدی اٹھنا، مسواک کرنا، جب بھوک لگے تب کھانا، پیٹ بھرنے سے قبل کھانا چھوڑ دینا یعنی کہ بھوک رکھ کر کھانا، سادہ غذا کا استعمال کرنا، صبح فجر کی نماز کے بعد واک کرنا، دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا، رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا، کھانا کھانے سے قبل ہاتھوں کو دھونا، پانی کو 3 سانسوں میں پینا، پانی بیٹھ کر پینا، دسترخوان بچھا کر کھانا، کھانا پلیٹ وغیرہ اچھی طرح صاف کرنا، کھانے کے بعد ہاتھوں کو انگلیوں کو چاٹنا، نشہ آور اور مضر صحت چیزوں سے اجتناب کرنا وغیرہ۔ غرض صحت مند رہنے کے بے شمار اصول ہیں، مگر آج جدید سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ صحت مند رہنے کے جو اصول اور طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، وہ اصول اور طریقے قیامت تک آنے والے انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، شوگر کی بیماری بہت عام ہو چکی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ ہر گھر میں، ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی اس مرض کی وجہ سے ضرور پریشان ہے۔ آج کی ویڈیو میں اپنی ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے اور اپنے بزرگوں کے لیے ایسا عمل لایا ہوں جو یقینی طور پر آپ کی شوگر کو ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ آزمایا ہوا ہے، یہ وظیفہ بھی ہے اور نسخہ بھی ہے۔ آپ نے بتلائے گئے طریقے پر نسخہ بنانا ہے، اس پر وظیفہ کرنا ہے اور 3 دن میں ہی نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے جس کی وجہ سے ایک سکھ حکیم نے اسلام قبول کیا۔ یہ وظیفہ عام وظیفہ نہیں ہے بلکہ خانہ کعبہ کے بزرگ کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کے حوالے سے مکمل کارگزاری بھی آپ کو سناؤں گا اور عمل کا پورا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا، بس آپ نے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، چلیے بغیر کسی تاخیر کے آپ کو اپنے بھائی کا کارگزاری کی طرف چلتا ہوں، جس میں اس وظیفے کی مکمل تفصیل بھی موجود ہے۔ اس بھائی کی کارگزاری کا ملاحظہ فرمائیے۔ یہ بھائی میسج میں یوں مخاطب ہوتے ہیں، السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو اور آپ کے درس سننے والے تمام بھائیوں اور بہنوں کو سلامت رکھے اور آپ ایسے ہی لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے ادارے کو قیامت تک امت کی ہدایت کا ذریعہ بنائے رکھے، آمین۔ میرا تعلق آپ کے پڑوسی دیش انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے شہر آگرہ سے ہے۔ شوگر ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج ممکن ہے۔ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو میں آج آپ کو ایک ایسا زبردست نسخہ بتانے جا رہا ہوں
جس کا معجزہ دیکھ کر ہمارے محلے میں موجودہ ایک سکھ گھرانے کے مشہور حکیم گورپال سنگھ نے اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے اپنا نیا نام محمد عبداللہ رکھ لیا۔ میں آپ کو ان کی مکمل کارگزاری سناؤں گا۔ آج جو عمل میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اس عمل کی وجہ سے بے شمار مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اگر آپ اس نسخے کو جس بہن بھائی کو بتائیں گے اور وہ اس کا استعمال کریں گے تو گارنٹی اللہ کے فضل کے ساتھ انشاءاللہ یہ نسخہ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا، بشرط یہ کہ آپ نے صحیح طریقے سے استعمال کیا ہو۔ مشاہدہ، تجربات اور شوگر کی مثال کی تفصیلات آپ کی نظر کرتے ہیں۔ جو بھی اس وظیفے کے ساتھ نسخے کی اس طرف 3 خوراکیں ہی استعمال کرے گا وہ انشاءاللہ اس موذی مرض سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لے گا۔ سال 2009 سے لے کر 2017 تک میں سعودی عرب مکہ مکرمہ میں کام کرتا رہا۔ اسی دوران مجھے شوگر ہو گئی۔ شوگر کی وجہ سے میرے پاؤں کی انگلیوں پر زخم بھی ہو گیا اور آپ یقین مانیے کہ دیکھتے ہی دیکھتے انگلیاں کالی سیاہ اور پنجہ سوج گیا۔ زخم ہونے کے 7 دن کے بعد میں انڈیا آیا اور وہاں میں نے ایک ڈاکٹر کو چیک کرایا۔ زخم دیکھنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا یہ تو مہینے یا 1.5 مہینے کا زخم ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ صرف 8 دن کا زخم ہے۔ 6 دن صفائی اور علاج کرنے کے بعد ڈاکٹروں نے آدھا پنجہ کاٹ دیا اور ٹانکے لگا دیے اور 7 دن بعد آنے کو کہا۔ اسی دوران پٹیاں بھی کروانے کو کہا۔ پہلی پٹی کروانے کے بعد جب دوسری پٹی کھولی تو بدبو ہی بدبو اور پیپ ہی پیپ تھی۔ جب دوبارہ ہسپتال گئے تو زخم کا منہ کھولا ہوا تھا۔ ڈاکٹرز نے ایڑی سے اوپر تک کاٹنے کو کہا۔ میں نے انکار کیا۔ میں نے پھر اپنے شہر کے مشہور حکیم جن کا آپ کو ذکر کیا تھا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، اس کو اپنا چیک اپ کروایا۔ اس نے 1 ہفتے کی دوائیں دی اور ہم دوائی لے کر گھر آ گئے۔ 1 ہفتے دوائی کا استعمال کیا پر زخم خشک نہیں ہو رہا تھا۔ شوگر بہت ہائی تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کی، یا اللہ تو مجھے شفا نصیب فرما۔ میں گھنٹوں مسجد میں بیٹھا دعائیں کرتا رہتا۔ ایک دن مکہ مکرمہ مسجد حرم سے میرے دوست کی کال آئی تو اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے 1 دن بعد مجھے کال کی اور کہا مسجد حرام سے مجھے ایک بزرگ نے ایک ایسا عمل اور نسخہ بتایا ہے جس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کی شوگر مکمل طور پر گارنٹی کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ آپ شہد خالص 1 کلو لیں اور کلونجی 200 گرام لیں۔ کلونجی کو پیس کر شہد میں مکس کر لیں اور اس نسخے کے اوپر حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اس طریقے پر پڑھیں کہ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے۔ محترم ناظرین، ایک بار میرے ساتھ درود پاک پہ پڑھیے تاکہ ثواب ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد 313 مرتبہ یہ دعا پڑھیں اور آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ دوبارہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اس نسخے پر دم کریں۔ اس دوست نے بتایا کہ 3 دن عمل کرنا ہے اور صبح و شام یہ عمل کر کے اس نسخے پر دم کرنا ہے اور استعمال کرنا ہے، اور ساتھ میں مذکورہ دعا کی کثرت کرنے کو بھی کہا اور کہا کہ اس کی خوراک اس طرح استعمال کرنی ہے کہ 1 چمچ چائے والا صبح نہار منہ اور شام سوتے وقت استعمال کرنا ہے۔ میرا یقین بنانے کے لیے میرا دوست بتانے لگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلونجی ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے۔ اور ابو نعیم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک شہد
بہت پیارا اور عزیز تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد اس لیے محبوب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے۔ آپ یقین مانیے میں نے اس نسخے پر بتلائے گئے طریقے پر عمل کیا اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ایک ہفتے بعد استعمال کے بعد شوگر لیول لو ہونا شروع ہو گیا اور شوگر کا زخم خشک ہونے لگا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اب زخم بالکل ٹھیک ہو چکا ہے اور میں اپنے معاملات کے کام میں مصروف ہو چکا ہوں۔ ایک دن وہی حکیم صاحب مجھے ملے، میں نے ان کو اپنی ساری کارگزاری سنائی اور اس کا معجزہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے 10 بندوں پر اس نسخے کو آزمایا جن کو سخت شوگر تھی، اللہ نے ان کو شفا دی۔ ان حکیم صاحب کا اللہ کے کلام پر ایسا یقین بنا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ الحمدللہ۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس نسخے اور وظیفے کو لازمی اپنے درس میں بیان کریں تاکہ جو بہن بھائی اس کو سنیں، اس پر عمل کریں تو مجھے بھی اس کا ثواب بطور صدقہ جاریہ قیامت تک ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد رکھے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس وظیفے میں اور اس نسخے میں کیسے زبردست طاقت ہے۔ یاد رہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیماری کی وجہ سے نڈھال ہو گئے تھے اور انہوں نے اللہ کی آزمائش پر صبر کیا، پھر اللہ تعالیٰ کو انہی کلمات کے ساتھ پکارا جو آپ نے ملاحظہ کیے، اور ان کلمات کو دعائے ایوب بھی کہا جاتا ہے۔ جب ایوب علیہ السلام نے اللہ کو اس دعا کے ساتھ پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی، اور آج بھی جو کوئی پورے یقین کے ساتھ اس نسخے کو بتلائے گئے طریقے پر استعمال کرے گا اور ساتھ میں دعائے ایوب کے ساتھ اللہ کی ذات کو پکارے گا، انشاءاللہ اس کی بیماری ختم ہوگی۔ اللہ کی ذات قادر مطلق ذات ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے عطا کر دے۔ بس معاملہ یقین کا ہے، جتنا کوئی یقین کے ساتھ اس عمل کو کرے گا اتنا ہی جلدی شفا پائے گا۔ پیارے بہنوں اور پیارے بھائیوں، آپ ملاحظہ کر ہی چکے ہیں کہ جن 2 چیزوں کا نسخہ آپ کو بتایا گیا ہے وہ بھی شفا والی ہیں، اور جب ان پر اللہ کا کلام بھی پڑھ لیا جائے تو شفا نہ ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خود بھی اپنے مریضوں کے لیے اس عمل کو ضرور آزمائیں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔